الحمد لله. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات ومنتهى علم. ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. آمنت بالله صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد. It's a great fadl of Allah subhanahu wa ta'ala that Allah Azza wa Jal gave us existence and thereafter blessed us with Iman, and created us and brought us into this world in the time of the prophethood of Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, by the fadl of Allah subhanahu wa ta'ala, there are millions of people in the world who claim to be Muslim and who are Muslims, alhamdulillah, at one degree. اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ارب سے زیادہ انسان ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. But it is not enough that the person only says they are Muslim unless
that they are recognized by the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala. صرف مسلمان ہونا، یہ کہنا کہ میں مسلمان ہوں، یہ کافی نہیں جب تک کہ اس طرح کا اسلام نہ ہو جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبول فرمائے اور اللہ قبول فرمائے۔ بہت سے گمراہ لوگ پہلے بھی ہوئے، اب بھی ہوئے، وہ کہتے ہیں مسلمان ہیں ہم، اور کچھ لوگ many a people they are alhamdulillah by belief they are Muslim، عقائد کے لحاظ سے وہ بہت سارے لوگ مسلمان ہیں، لیکن اعمال کے لحاظ سے ان کا شمار منافقین میں ہوتا ہے۔ From point of view of beliefs they are alhamdulillah Muslims, but the same people from the point of view of deeds and what they do, from the point of view of practice, they are classed as hypocrites and munafiqeen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once stood up on the mimbar in the blessed masjid of his, the Masjid Nabawi. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اپنے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے۔ اب دیکھیں جمعے پر وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے بات جو ہے وہ مختصر ہی کی جا سکتی ہے، اس کی تفصیل جو ہے یہ پھر جو دوسرے ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں پیر والے دن یا یہ جمعے کے بعد جو مجلس ہوتی ہے اس میں جو بندہ بیٹھے گا تو اس کو اس کی تفصیل ملے گی۔ جمعرات والے دن، پیر والے دن، اتوار والے دن، اس میں کیونکہ وقت زیادہ ہوتا ہے۔ ان جمعے میں یہ بات مختصر کرنا ہوتی ہے، خلاصہ بیان کرنا ہوتا ہے، سمری۔ So here we have to speak briefly. If you want to know detail, attend our gathering on Mondays, on Sundays sometime, on Thursday as well we have a gathering. Anyway, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam stood up on the minbar and he alayhi salatu wasalam recited a verse of Quran. He said, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، which means, it's not exact translation but interpretative meaning of this verse, that whoever Allah wishes to guide and wills to guide. حضور علیہ السلام نے ممبر پر کھڑے ہو کے فرمایا، آیت پڑھی قرآن مجید کی، فرمایا جس کو اللہ چاہتے ہیں جس کو ہدایت دیں، when Allah subhanahu wa ta'ala wills to guide someone، یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ عز و جل opens, expands his chest, his heart for Islam. Now the Sahaba Rizwanul alayhim ajma'in, they were Arab people, they knew Arabic، ان کو عربی آتی تھی صحابہ کو، لیکن انہیں یہ پتہ تھا کہ یہ قرآن مجید کی آیتوں کا مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی سمجھا سکتے ہیں، that the Quran has been revealed on him and he can only mention the meaning and explain, not other people. He was sent for the very reason to explain and also to practically show how to act upon the Quran. That is the reason why Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sent. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ آپ قرآن کا مطلب اور مفہوم بھی بیان فرمائیں اور پھر اس پر عمل کر کے دکھائیں کہ ایسے اس قرآن پر عمل کیا جاتا ہے، مقصد یہ۔ So when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that if Allah wills to guide, if Allah wants to guide someone, he opens his chest, his bosom for Islam. صحابہ رضوان علیہم اجمعین already who they are their companions، وہ پہلے ہی مسلمان ہیں، صحابی ہیں اتنے بڑے درجے میں، لیکن پھر بھی انہوں نے پوچھا، انہوں نے سمجھا کہ ہمیں قرآن کی سمجھ وہ نہیں،
آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سب کچھ پتہ چل گیا، ایک دو کتاب پڑھی اور دوسروں پر اعتراض شروع کر دیا، ایک دو تقریریں سنی، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. یہ تھوڑے علم کی علامت. وہ کہتے ہیں نا کہ نیم حکیم خطرہ جان. جو پوری طرح حکیم علم ڈاکٹر نہیں ہوگا وہ لوگوں کو مارے گا، یہ تم بھی بیمار ہو، تم بھی بیمار ہو. اسی طرح جب وہ نیم ملا ہوگا تو وہ خطرہ ایمان، وہ لوگوں کے ایمانوں کے ساتھ کھیلے گا. تم بھی کافر ہو گئے، تم گستاخ ہو گئے، تم بدعتی ہو گئے. وہ کوئی تھوڑا علم پڑا ہوا ہے. اور جن لوگوں کے پاس زیادہ علم تھا اور زیادہ حکمت تھی، جیسے اولیاء اللہ گزرے ہیں، خواجہ معین الدین چشتی، انہوں نے لوگوں کو اسلام سے باہر نہیں پھینکا، کافروں کو اسلام کے اندر لے کے آئے. ولی کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو، گمراہوں کو راہ راست پر لائے، نہ کہ جو تھوڑا بہت چل رہے ہیں ان کو بھی کہے تم بھی گئے. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین, they understood that we do not understand the Quran, although it is in Arabic, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explains, we will only then understand. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, how does Allah open the chest for Islam? اللہ کس طرح اسلام کے لیے سینہ کھولتا ہے بندے کا, کس طرح؟ Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس میں ایک نور داخل کر دیتے ہیں جس سے اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے, بہت بڑا ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, how does, صحابہ asked, how does Allah subhanahu wa ta'ala open the chest for Islam? Prophet علیہ الصلوۃ والسلام said that Allah enters a light in the heart. Allah places a light in the heart of that person. Due to that light, his heart expands. اس کا جو ہے وہ دل بہت وسیع ہو جاتا ہے جب اسلام داخل یا نور داخل ہوتا ہے دل میں اسلام کا. صرف زبانی کہنے سے بندہ کامل مسلمان نہیں بنتا. مثلا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلم المسلمون, کہ مسلمان وہی ہے, المسلم مسلمان وہی ہے جس کی زبان کے سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں اس کے شر سے. Muslim is that person from whose hands, meaning his power, his might, and from his tongue, other Muslims are safe. He does not harm any Muslim by doing backbiting or actually allegation or hurting other people with words or with actions. میں یہ مسلمان ہے. تو اب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, that you have said that there is a light which enters the heart when a person becomes Muslim. When Allah Azza wa Jal opens the heart, opens the chest of the person, and a light, a noor enters the heart, and it makes it very big and expanded. Then Sahaba Rizwanullah alayhim ajma'in, they said, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, what is the sign of that noor has entered a person's heart? How will we know? صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اگر وہ نور ہمارے اندر داخل ہو گیا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اسلام کا نور ہمارے دل کے اندر آ گیا ہے؟ ہمیں تو نہیں پتہ چلتا, یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں یا آپ اللہ کا رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو کچھ اس کی نشانیاں بھی ہیں. Are there any signs that we can know that we are a complete Muslim? We are really Muslim to the word and the spirit, to the letter and the spirit. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, آپ علیہ السلام مفہوم سمجھا رہا ہوں مضمون حدیث کا, فرمایا ہاں اس کی 3 نشانیاں ہیں. There are 3 signs that the noor of Islam has entered your heart. If the signs are not there, then don't think you are a complete Muslim. You have to work. You have to make yourself better. First sign, Rasulullah said, if
the light of Islam has entered your heart, the first sign of that, you can claim, I love Allah, I love Allah's Messenger, sallallahu alaihi wasallam, I am a very good Muslim, I am alhamdulillah. That won't make you. You have to check you. Everything is checked. Prophet ﷺ, the first criteria to check is فرمایا التجافی من الدار الغرور. پہلی نشانی ہے کہ تمہارا دل اس دھوکے کے گھر سے جو ہے اٹھ جائے، سرد ہو جائے، تمہارا دل جو ہے وہ دنیا سے نہ لگا ہوا ہو. اس دھوکے کے گھر میں تمہارا دل نہ لگا ہو، تمہارا رات دن بس اسی دنیا کمانے میں اور اسی دنیا کو بہتر بنانے میں نہ لگا ہو. The first sign is that your heart is not attached with this dunya, this world of deception. دل کا کس طرح پتہ لگتا ہے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، کام کا وقت ہے، اب پتہ چلے گا دل کہاں لگا ہوا ہے. غصہ آیا ہوا ہے، you are angry, you want to swear, the nafs says, the shaitan wants you to swear, the shaitan wants you to hit. پھر پتہ چلتا ہے بھئی اس دنیا سے اس کا تعلق ہے یا آخرت کس کے ساتھ تعلق ہے، دنیا سے کتنا دل لگا ہوا ہے. From my first sign, any person who thinks he's a Muslim and he has a complete guidance, well and good for him, but this is the sign, firstly, tajafi min darul ghurur. That this is darul ghurur, this is world of deception. یہاں دھوکہ ہے، یہاں لوگ دھوکہ دیتے ایک دوسرے کو، شیطان دھوکہ دیتے ہیں، شیاطین do actually deceive people. And this world itself is darul ghurur. یہ ہے ہی دھوکے کا گھر. اس لیے آپ اعتماد کریں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دے سے وہ دو ذاتیں ہیں کہ جن پر آپ توکل اعتماد جو ہے ان کی بات پر، وہ جو فرما رہے ہیں. دوسرے سب ولیوں کی بات تبھی سنی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے. صحابہ کی بات تبھی سنی جاتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا دین بیان کرتے ہیں. تو اصل ذاتیں جو ہدایت یہاں سرچشمہ خدا تو ہے ہی ہے، لیکن دنیا میں ہمارے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا سرچشمہ ہدایت. تو اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا دل دنیا سے نہیں لگا ہوا تو الحمدللہ آپ کے پاس ایک نشانی ہے اسلام کی، کہ اسلام کا نور آپ کے اندر دیا. وہ نور آتا ہے دنیا کی محبت کو ختم کر دیتا ہے. اس کی ریالیں نہیں ٹپکتی دنیا کی گاڑیاں، مکانات، یہ چیزیں دیکھ کے. His mouth is not watered by actually seeing the attractions of دنیا. وہ ایسا ہے جیسے اس کو مٹی ہے، یہ دھوکے والی چیز ہے. جس طرح نقلی چیز، a person is not impressed by a fake model of something. ایک فون ہے اصلی موبائل فون، one is original mobile phone, the other is fake, the other is fake mobile phone. And when you know it is fake, your heart is not attached to the fake one. جب پھر نقلی پتہ چلتا ہے بھئی یہ پھل نقلی ہے، یہ فون نقلی ہے، تو اصلی کے طرف دل جھکتا ہے، نقلی کی طرف وہ دل نہیں جاتا. The heart doesn't move actually, is not attached to the fake one. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پہلی نشانی کہ اسلام کا نور آپ کے اندر داخل ہو گیا ہے کہ یہ ہے کہ آپ کا دل دنیا سے اٹھ جائے، اٹیچمنٹ نہ ہو. یہ نہیں کہ اسی پونڈ پہ زمین کے ٹکڑے کے لیے، جگہ کے لیے لڑ کے، تھوڑی بہت چیزوں کے لیے، اس دنیا کے لیے جو ہے، یہ جو جن لوگوں کے اندر دنیا کی محبت آ گئی، بس امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ جو مثال دی، انہوں نے فرمایا کہ دنیا میں نبی بھی، اولیاء اللہ بھی رہتے ہیں. اولیاء اللہ اینڈ اہل اللہ اینڈ انبیاء علیہ السلام، دے لیو ان دا ورلڈ. پھر انہوں نے مثال دی ہے، وہ جو مشہور مثال ہے کہ اس کی مثال دنیا کی پانی سمندر کی طرح ہے، اور بندے کی مثال جو ہے، دل کی مثال کشتی کی طرح ہے. دل کشتی کی طرح ہے جو سمندر پر چلتی ہے. کشتی چلے گی تو سمندر میں ہی. اس طرح ہمارے دل ہے تو دنیا میں رہ رہے ہم، لیکن اگر وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے وہ کشتی کو ڈبو دے گا. وہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی کو ڈبو دے گا. اس طرح ہم دنیا میں رہ رہے ہیں،
ہمارے جسم دل دنیا میں ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے دل جو کشتی کی مثال ہے، دنیا اس میں آ گئی تو پھر یہ ڈبو دے گا، پھر ہم تباہ و برباد ہو جائیں۔ کسی کا مال کھا لیا، کسی کو نقصان پہنچا دیا، ظلم کیا ہوا ہے، تو وہ بندہ آخرت میں عذاب میں چلا جاتا ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک اور غلط بات لوگ کہتے ہیں بعض لوگ کفریہ بات یہ کہتے ہیں کہ آخرت جی مر کے کس نے دیکھا ہوا ہے آگے کیا ہے؟ وہ خطرہ ہے کہ ان کا ایمان ہی چلا جائے۔ جی اگو کون ہو کے آیا ہے، کس نے دیکھا ہے مر کے بعد؟ یہ کفریہ کلمہ، توبہ کرنی چاہیے، اس کو کلمہ زیادہ دوبارہ پڑھنا چاہیے، کسی مفتی کے پاس جا کے اپنا ایمان درست کرائے کہ کہیں میں اسلام سے باہر تو نہیں نکل گیا۔ لیکن ان لوگوں کے لیے جو شیطان جن کی زبان پہ یہ بولی بولتا ہے کہ یہ مر کے کس نے دیکھا ہو، اگلا جہاں کس نے دیکھا، تو ان کو یہ کہیں کہ یہ تم بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، بہت بڑا جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ کائنات کی سب سے سچی ہستی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا جہاں دیکھ کے آئے ہیں۔ معراج اللہ نے کرائی تاکہ اور بھی حکمتیں ہیں، تاکہ قیامت تک یہ نہ کہے جی وہ جہاں تو کسی نبی نے بھی نہیں دیکھا ہوا، کسی ولی پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں۔ تو اللہ نے جنت، جہنم، آسمان، عرش اور کرسی اور اس کے اوپر بھی جہاں اور جو عذاب ہے جنت دوزخ میں، جنت میں جو نعمتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی۔ خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے جا کے جنت میں سیر کر کے، جہنم کو بھی یعنی مشاہدہ کر کے اور آخرت کا مشاہدہ کر کے آئے۔ تو اب یہ بات کتنی جھوٹی، اگر تو میں اور آپ نے دیکھی ہوتی پھر بھی اعتماد کو نہیں، ہم تو رات دن جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اس ہستی نے دیکھا کہ جس ہستی کو دشمن بھی کہتے تھے کہ یہ سچی ہے، وہ جان کے دشمن ہے، جان کے دشمن ہے، لیکن کہتے ہیں بھئی یہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں سچے، لیکن جان کے دشمن ہیں۔ تو یہ بات جو لوگ کہتے ہیں ان کو کہیں بھئی توبہ کریں، اس سے ایسی بات نہیں کہنی چاہیے، بندے کے ایمان خطرہ ایمان ضائع ہو جائے کہ بھئی یہ جہاں مٹھا ہے اگلا کس نے دیکھا ہے وغیرہ وغیرہ۔ وہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، میں اور آپ دیکھتے تو اور بات تھی، ہمیں تو پھر بھی اعتماد نہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کی نظر محفوظ ہوتی ہے، اللہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو یہاں سے رہ کر بھی جنتوں کو مشاہدہ فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اگر تم دیکھو، اگر جو کچھ میں سنتا ہوں تم سنو تو تم بہت کم ہنسو، یعنی کم ہنسو اور زیادہ رو۔ ایک دفعہ حضور علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کیا سماعت فرما رہے ہیں، کیا جو ہم نہیں سنتے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بہت ساری مطلب یہ کہ اللہ نے ان پر معاملات سارے کھولے ہوئے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں آسمان کی چرچراہٹ، یعنی جب یہ کسی بیڈ پہ کسی کرسی پہ کوئی بندہ بیٹھ جائے، بھاری بندہ بیٹھ جائے، یہ کرسی کمزور ہو تو وہ آواز جو پیدا ہوتی ہے چرچراہٹ، چارپائی پہ بیٹھ جائے یا کرسی پہ بیٹھ جائے تو وہ ایک آواز پیدا ہوتی ہے کمزوری کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ آسمان اتنا بڑا ہو کہ اللہ کے خوف سے چرچرا رہا ہے، اس سے واضح نکل رہی ہیں خوف کی وجہ سے، وہ اتنا اللہ کا رعب اور دبدبہ ہے اس پر۔ اور حضور علیہ السلام برزخ والوں کے حالات، بہرحال چھوٹی بات بتا دی آپ کو، وہ تو آپ علیہ السلام باطنی نظر سے سب کچھ یعنی زمین آسمان کا آپ پر روشن تھا، لیکن آپ علیہ السلام اپنے جسم کے ساتھ بھی سب کچھ دیکھ کے آئے۔ اس لیے ہمارا تو انہی پر اعتماد ہے، انہی پر بھروسہ ہے کہ انہوں نے جو دیکھا وہی سچ ہے۔ تو یہ ایک نشانی، پھر انشاءاللہ کبھی وقت ملا تو آپ کو دوسری 2 نشانیاں بھی بتائیں گے۔ تو یہ جو بھائی ہے یہ ماشاءاللہ انہوں نے اسلام کلمہ شہادت ماشاءاللہ یہ پڑھیں گے، سب کو گواہ بنا کے، کل بھی آئے تھے تو ان کو برکت کے لیے پڑھا دیتے ہیں۔ تو پھر ہاں لائیں۔
I'm just going to repeat some words, and if you can repeat after that, actually. So that is to reconfirm, and other Muslims can become a witness of actually your Islam. Okay. Very briefly, we say that I bear witness that there is no God but only Allah. Only Allah. And Prophet Muhammad is the messenger and worshipper of Allah. Congratulations, inshallah. We'll go in detail with you, inshallah, some brother after the prayer because we have limited time. But anyway, congratulations for you. یہ بھی ان کو دیں اور اوپر یا ادھر بتا رہے ہیں. This is a gift for you. کہ طبیعت ٹھیک نہیں اوپر لے رہے ہیں گرنا چاہیے. آرام سے ان کو لے جائیں. بس آپ سنتیں ادا فرما لیں اور انشاءاللہ بعد میں دعا بھی کریں گے. ان کے لیے بھی دعا کرے اللہ ان کو اسلام پر قائم رکھے, ایمان پر قائم رکھے. انہوں نے آپ سب کو گواہ بنایا ہے اپنے اسلام کا. طبیعت بھی ٹھیک نہیں ان کی. اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں بہت کم وقت گزارا. ظاہری حیات مبارکہ 63 سالہ سے زیادہ نہ تھی, اور اس میں سے بھی اعلان نبوت کے بعد جو عرصہ گزرا وہ تقریباً 23 سال پر مشتمل ہے. اور اس میں بھی 3 سال پہلے صرف خفیہ دعوت دینے کا حکم تھا, اعلانیہ دعوت اسلام کی دینے کا حکم نہیں تھا. تو 10 سال یعنی پھر مکہ میں گزرے. وہ تو بہت زیادہ مجاہدے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بہت صبر سے کام لیا, کیونکہ ایک تو لوگ بھی زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, دوسرا ابھی جہاد کا حکم بھی نہیں آیا تھا, کہ صرف یہ تھا کہ دعوت دینی ہے اور جو مخالفت ہو اس پر صبر کرنا ہے. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ابتدا میں بندہ دعوت شروع کرتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر وہ مخالفت پر صبر کرے, اپنی دعوت جاری رکھے, اپنا پیغام جو ہے وہ جاری رکھے. اس لیے ہمارے مشائخ بھی فرماتے ہیں کہ بندے کو, کیونکہ اب ہم لوگوں سے جہاد تو نہیں کر سکتے, ان کو مار تو نہیں سکتے, کوئی ہمارے پاس کوئی اتنا یعنی قوت نافذہ حکومت کی طاقت نہیں, تو اب جو ہے آپ مخالفت کے مقابلے میں اپنے پیغام کو اور اچھے طریقے سے پہنچانے کی کوشش کریں. پھر اس کے بعد مدینہ شریف کا دور آیا تو اکثر جو حکم احکام, کھانے پینے کا طریقہ, رہنے سہنے کے انداز اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق کے جو احکام حکم حکام آئے وہ مدینہ شریف میں آئے. اور مدینہ شریف میں حضور علیہ السلام کا جو عرصہ تھا وہ تقریباً 10 سال بنتا ہے صرف. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ اب 2010 ہے تو سن 2000 گزرا, یہ 10 سال کا پتہ بھی نہیں چلا. تو جتنی حدیثیں زیادہ تر آپ سنتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کا طریقہ, معاملات اور بہت سارے معاملات, جہاد اور جنگیں, روزے رمضان کی احادیث وغیرہ, وہ احکام کے متعلقہ زیادہ تر اسی 10 سال کی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ وہ صرف 10 سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارے ادھر. تو اتنا مختصر عرصہ قیام فرمایا. پھر جب اللہ نے آپ کو اختیار دیا کہ آپ اور زیادہ رہ سکتے ہیں دنیا میں, چاہے تو آپ لمبی عمر جتنا آپ چاہیں
رہ سکتے. تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی اختیار فرمایا کہ میں دنیا سے جانا پسند کرتا ہوں اور اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں. اسی لیے جو آپ حدیث شریف سن رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ہدایت کا ارادہ فرماتا ہے، وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، جب چاہتا ہے اللہ کسی کو ہدایت ہو تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. یہ آپ نے سنا، صحابہ نے سوال کیا رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کیا مطلب ہے سینہ اللہ کھول دیتا ہے؟ اب کھولنے سے تو پتہ بھائی سینہ جیسے کھول دیا جاتا ہے، آپریشن سے کھول دیا جاتا ہے یا کوئی چیز کھولی جاتی ہے. لیکن صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ جانتے تھے کہ آپ علیہ السلام کی جو باتیں، جو اقوال مبارک، حدیث مبارک ہوتی ہے، اس کا مفہوم آپ ہی جانتے ہیں. صرف عربی جاننے سے یا بولنے سے وہ سمجھ نہیں آتا. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سینہ کھولنے سے کیا مراد ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ اس کے دل میں ایک نور داخل کر دیتا ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں، کھولنے سے مراد اس کو کھولنا نہیں بلکہ نور کا داخل ہونا ہے. اور جو بندہ صرف حدیث کے لفظ پڑھے گا اس کو غلط سمجھ آ سکتی. کہتے ہیں کہ حدیث کو بھی، قرآن کی آیتوں کو بھی اور دین کو علماء اور اہل اللہ کے پاس بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ وہ جو مفہوم بیان کریں وہی اصل مفہوم ہوتا ہے. جتنے لوگ بھی حق کے رستے سے بھٹکے ہیں، جتنے لوگ بھی گمراہ ہوئے ہیں، وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کہ خود پڑھ کے خود ہی مطلب سمجھ کے اور بس گمراہی کی طرف چلے گئے. جن لوگوں نے ہدایت پائی ہے انہوں نے اپنے بڑوں، پچھلے اولیاء اللہ، اساتذہ، مرشدین سے دین سمجھا. اس لیے دین نہ انٹرنیٹ سے سمجھ آ سکتا ہے، نہ صرف کتابوں سے، نہ پڑھنے سے، نہ صرف سننے سے، جب تک کہ بندہ اپنے اہل اللہ کی صحبت میں نہ رہے اور علماء صلحاء کے ساتھ بیٹھے ان سے سمجھے. اس لیے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی ایسے ہی سمجھا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا نور داخل ہوتا ہے، صحابہ نے پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ جب نور داخل ہوتا ہے دل میں تو وہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ نور داخل ہو گیا اسلام کا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نشانیاں 3 ہیں. مطلب یہ کہ یہ تو ہر ایک کو وہ نور نظر نہیں آ سکتا، وہ تو اللہ نے جس کی باطنی آنکھ کھول دی اس کو بھی نظر آ جائے گا. لیکن دوسرے عام بندے کے لیے اور دوسروں بندوں جن پر اللہ پاک نے یہ نہیں کھولے معاملات، کیونکہ کشف وغیرہ یہ کوئی ولایت کی شرط نہیں، کیونکہ بہت بڑا ولی ہو سکتا ہے اور اس کو کشف نہیں ہوتا، اس کا ولایت کے ساتھ کوئی خاص تعلق نہیں. ولایت کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور سنت کی اتباع پر ہے. محبت اور سنت کی پیروی سے ولایت ملتی ہے اور ولایت رہتی بھی ہے. اور جو بندہ چھوڑ دے گا اس کو وہ محروم ہو جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی علامتیں ہیں، 3 علامتیں آپ علیہ السلام نے نشانیاں بیان کی. ایک جو بیان کی میں نے پہلے خطبے میں، ایک تو فرمایا کہ اس دنیا جو دھوکے کا گھر ہے اس سے بندے کا دل جو ہے وہ اٹھ جانا، سرد ہو جانا، جیسے بندے کا دل ہی نہیں چاہتا، پسند نہیں کرتا، دل میں بیٹھتی نہیں کوئی چیز، لگتا ہے کیونکہ یہ دھوکہ ہے. اب میں نے جیسے بیان کیا کہ نقلی چیز کسی بندے کا دل نہیں کرتا لینے جب اصلی بھی موجود ہو. ایک گاڑی اصلی ہے، ایک نقلی ہے، ایک اصلی ہے دوسری 2 نمبر ہے. ایک مکان ہے، اب دیکھیں نا گاڑی ہے، ایک مکان ہے آپ کا، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مکان بالکل
خام اور نقلی اور کمزور مٹیریل سے بنایا گیا ہے بڑا اونچا مکان، 10 بیڈ روم ہے مکان کے، اس کی دیواریں بھی ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں کہ ایک دن بعد یہ گر جائے گا۔ اور ایک مکان دوسرا نظر آتا ہے آپ کو، وہ چھوٹا ہے، 3 بیڈ روم کا ہے، لیکن وہ مضبوط مکان ہے، وہ صحیح مٹیریل لگا ہوا ہے، گارنٹی ہے اور ٹھیک ٹھاک مکان ہے۔ تو آپ خود سوچیں کہ کیا آپ کا دل چاہے گا میں اس مکان میں اپنے بیوی بچوں کو رکھوں اور خود رہوں یہ جو بالکل نقلی اور کمزور مٹیریل سے جس کی ایک دن بھی گارنٹی نہیں، کیا اس میں جا کے رہوں یا کہ اس 3 بیڈ روم کے مکان میں رہوں؟ تو ہر عقل مند بندہ کہے گا یہ نقلی ہے، یہ تو بیوی بچے رکھنا تو ایک طرف ہے، یہ اس کو تو دیکھنے بھی نہیں جانا چاہیے اندر کہ دیکھتے ہوئے چھت گر پڑے، تو اس کی طرف اس کا دل وہ جھکاؤ نہیں کرے گا، کیونکہ یہ کہے گا یہ دھوکہ ہے، یہ نظر تو آ رہا ہے لیکن اندر کچھ نہیں۔ جیسے بعض لوگ ملکوں میں پل بناتے ہیں، وہ نقلی مٹیریل لگاتے ہیں، وہ گر جاتا ہے۔ اور ایک کا جب بنانے والا جو انجینئر ہے، جو ڈیزائنر ہے، آرکیٹیکٹ ہے، کنسٹرکشن مینیجر ہے، وہی آپ کو بتا دے آ کے کہ یہ جو میں نے مکان بنایا نا یہ بالکل نقلی ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، انہیں گر جانا ہے۔ اور وہ جو میں نے مکان بنایا ہے دوسرا وہ ٹھیک ہے۔ تو اب یہ عقل کی بات ہے، کامن سینس کی بات ہے کہ انسان کا دل اس طرف نہیں جائے گا، وہ کہے گا ادھر تو نہیں جانا چاہیے، ادھر بالکل نہیں جانا چاہیے۔ تو اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ ہی بنانے والے ہیں اس دنیا کے جہاں کو بھی اور آخرت کا گھر بھی اللہ نے بنایا، دار الغرور بھی اور دار الخلود یعنی ہمیشہ کا گھر، جنتیں وہ اللہ نے بنائی، یہ دنیا یہ اللہ نے بنائی۔ اب بنانے والا خود یہ کہہ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، یہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اس میں کوئی یقین کے ساتھ نہیں رہ سکتا، کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے، اور اس میں طرح طرح کے دھوکے ہیں۔ جب بنانے والا خود ہی یہ کہہ رہا ہے تو اب عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اگر انسان میں عقل ہے تو بھائی بنانے والے نے کہہ دیا یہ ایک ہے مکان، یہ دوسرا ہے، ایک ہے اس میں نقلی مکان میں تو ابھی رہ سکتے ہو، اور جو اصلی ہے اگر اس کے لیے 2 مہینے انتظار کرنا پڑے گا، تو ہر بندہ سوچے گا کہ بھئی یہ 2 مہینے انتظار ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں موت ہی نہ آ جائے، مکان میں خاک رہیں گے، جب پہلے ہی موت آ گئی 2 مہینے کی کیا جلدی ہے؟ وہ کہے گا جی 2 مہینے ویٹ کرتے ہیں، یہ نقلی مکان تو 2-4 ہفتے بعد ہی دن بعد بھی گر سکتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مکان نقلی ہے، تمہارا یہ دھوکے کا گھر ہے، میں نے اللہ نے خود بنایا، اور اس میں امتحان اور آزمائش ہے، اور آخرت کا گھر جنت وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ تو اب جب اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، لیکن اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا، جیسے 2 مہینے 60 دن ہیں، اسی طرح 60-70 سال اسی طرح گزر جاتے ہیں، تھوڑا انتظار کرو گے تو ہمیشہ کے گھر میں جاؤ گے، وہ کہیں ختم نہیں ہوگا، اس کا نہ کبھی کوئی پلمبنگ کی ضرورت ہوگی، نہ کبھی اس کو رنگ کی ضرورت ہوگی، نہ کبھی اس کو بنانے کی ضرورت ہوگی، ایسے ایسے محل، ایک ایک موتی کا محل جس میں ایک بھی جوڑ نہیں، اور 70 ہزار بندے ایک وقت میں اس میں کھانا کھا سکتے، ایسے ایسے کمرے اس میں، بیڈ روم ہے ان کی کوئی انتہا نہیں، اندر باغات ہے کوئی انتہا نہیں۔ انسان جب اپنی مرضی سے آرکیٹیکٹ ڈیزائن کرتا ہے تو کتنے دیکھے بلڈنگیں بنی ہوئی، کتنے محل دنیا میں بنے، بندے دیکھتے ہیں جا کے، اور جب اللہ اپنے علم سے کوئی چیز بنائے تو پھر آپ اندازہ لگائیں اللہ سے بہتر کون ڈیزائنر؟ اللہ نے فرمایا المصور، کہ میں ہوں صورتیں شکلیں دینے والا، میرا نام ہے، یہ جو بندوق کو ملے یہ تو کچھ بھی نہیں ملا ہوا، یہ ڈیزائن یہ کر رہے، عقل ان کی جو ہے وہ تو بہت کم ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، کہ تمہیں علم میں سے بہت تھوڑا کچھ دیا گیا، لیکن ہم وہ کیا کہتے ہیں یعنی کنویں کے مینڈک کی طرح سمجھتے ہیں بھئی یہی پانی ہے، اس کو جتنا مرضی سمجھائیں وہ سمجھ جائے بھئی یہی سب کچھ ہے، یہی پانی ہے، اس کو جتنا مرضی سمجھائیں نہیں بھی۔ ایک دوسرا مینڈک کہتے ہیں
ایک تو ہے وہ کنویں کا ہوتا ہے، کنویں کا مینڈل، وہ اس نے بس وہ کنواں کا پانی دیکھا ہوا ہے، چھلانگیں لگاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی طوفان آیا، کوئی تیرتے فلڈ آیا، کو کہیں سے کوئی اور مینڈک جو ہے وہ طوفان میں تیرتا ہوا، پانی میں بہتا ہوا، وہ بھی اس کنویں میں آ گرا. اس نے دوسرے سے ملاقات کی، اس نے کہا کہ بھئی باہر تو بڑے تو طوفان ہیں، بڑے بڑے دریا ہیں، بڑا مشکل، میں مشکل سے بچا ہوں. اس نے کہا کیا دریا، کیا یہ دیکھو نا، یہ پانی ہے، یہ ادھر سے چھلانگ لگائی ادھر دیکھو میں پار ہو گیا. اس نے کہا یہ نہیں، باہر بڑے سمندر ہیں، میں بڑا بہہ کے پانی میں آیا ہوں. لیکن اس کو وہ سمے اس نے وہ دیکھا نہیں ہوا، وہ سمجھتا یہی سمندر، یہی دریا اور ہر چیز ہے. اسی طرح جو نیک بندے ہوتے ہیں، یا وہ بندے جنہوں نے دنیا آخرت علم زیادہ حاصل کیا، وہ ان کو سمجھ ہوتی ہے کہ بھئی آخرت میں بھی جہاں ہے اور بھی آگے یہاں جہاں ہے دنیا اور بھی ہے. وہ ہماری وہ دنیا کے کنویں میں بند ہیں، ہم بس سمجھتے یہی سب کچھ ہے، کہ یہی سب کچھ. تو جب یعنی بنانے والا یہ کہہ رہا ہے یہ دھوکے کا گھر ہے، لیکن یہاں انتظار کر لو تمہیں اصلی گھر مل جائے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی پہلی علامت اس نور کے داخل ہونے کی یہ ہے کہ بندے کا دل اس دنیا سے اٹھ جاتا ہے، کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ نقل ہے، اصل نہیں. فرمایا اللہ پاک نے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم تو دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے ہو، اس کو پریفر کرتے ہو. والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت جو ہے وہ اس سے بہتر بھی ہے، اچھی بھی ہے، اور ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، ختم بھی ہونے والی نہیں. یہ تو ختم ہونے، ہماری دنیا ختم ہونے والی ہے، اور 10 20 30 سال 40 سال بعد ختم. ہمارے لیے تو سارا جہان ہی ختم ہو جائے گا. وہ قیامت ہوگی جب دنیا تباہ ہوگی. ہمارے لیے تو جب ہم مر گئے تو ہمارے لیے دنیا ختم ہوگی، نہ وہ گھر رہے، نہ وہ آسمان، نہ وہ زمین، نہ وہ چیز. ہمارے لیے تو گویا سب کچھ فنا ہو گیا. وہ تو دوسروں کے لیے ہے جن کے لیے اللہ آزمائش کر رہا ہے. تو یہ پھر یعنی اسلام مطلب یہ کہ اگر واقعتاً بندے کو، اسلام کا مطلب ہے جھک جانا، بات مان لینا. تو اگر اللہ کی بات مان لی ہے بندے نے، بندہ مسلمان ہے، کہتا ہے میں اللہ کی بات مان لی ہے، کلمہ پڑھ لیا ہے، تو اب اگر اللہ کی بات مان لی ہے تو اللہ تو فرما رہے ہیں یہ نقلی گھر ہے. تو اگر واقعی اس نے اللہ کی بات مانی ہوتی تو اس کا لازمی بات ہے کہ اس میں یہ چیز پیدا ہوئے کہ اس کا دل دنیا سے اٹھ جائے. اگر نہیں اٹھ رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کو شک ہے، ابھی ایمان ابھی بہت کمزور ہے. تو یہ دنیا کی حقیقت. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری علامات بھی بیان کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم کس درجے کے مسلمان ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مختصر جو مدت گزاری ادھر، اس میں اتنی احادیث آپ سنتے ہیں، ہر چیز گائیڈنس آپ سنتے ہیں ہر معاملے پہ، ٹائلٹ سے لے کر جہاں شروع ہو کے مطلب یعنی قبر تک، پیدائش سے لے کے موت تک ہر طریقہ بیان فرمایا، نماز پڑھنے کا، کھانے کا. اس میں سے کچھ احادیث آپ کو سنا رہے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار اور تعلیمات تھیں کھانے اور دعوت کے متعلق. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کی دعوت قبول کرنے سے منع فرمایا ہوا ہے. فاسق اس وجہ کو، اس بندے کو کہتے ہیں جس کا کوئی اعتبار نہ ہو، اس کا کھانا حلال ہے، حرام ہے، گناہوں میں، دھوکے میں وہ مشغول رہتا ہو. تو فرمایا کہ اس کی دعوت قبول نہیں کرنی چاہیے. فسق کی وجہ سے دعوت میں بھی اشتباہ یعنی شک رہے گا، معلوم نہیں کیسا کھانا ہے، یا اس وجہ سے کہ فاسق کا احسان پسندیدہ نہیں، اس لیے کہ وہ شرع کی رعایت نہیں کرے گا. تو دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح مثال کے طور پر شراب بیچتے ہیں یا کوئی کاروبار گندا ڈرگ کا کاروبار کرتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں غلط، تو ایسے لوگوں کی دعوت قبول جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متفاخرین کے کھانے سے یعنی دعوت سے بھی منع فرمایا ہے.
مطلب یہ ہے کہ جو لوگ فخر کریں گے کھانے پر، ہم نے تو بڑی دعوت کی، یہ کیا، اپنی کھانا کھلا کے پھر احسان جتلاتے ہیں یا دوسروں کو دکھانے کے لیے اور فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کھلانا پلانا، اللہ کی رضا مقصود نہیں، بس یہ ہے کہ میری واہ واہ ہو جائے، جی بڑے چودھری صاحب ہیں جی، اپنا واہ جی واہ، ان کا لنگر کھلا رہتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑا کھانا۔ تو فرمایا کہ جو بندہ اس وجہ سے کرتا ہے تو اس کی دعوت پہ منع فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ خود، کہ اگر وہ گھر میں یعنی کوئی چیز ایسی دیکھی انہوں نے جو غیر شرعی ہے تو انہوں نے اس کی دعوت جو ہے واپس آ گئے۔ غیر شرعی چیز دیکھ لی، آپ نے کسی دعوت پہ گئے، وہ تو کہتے تھے ہم تو بڑے اسلامی بندے ہیں، ہم تو نماز پڑھتے ہیں اور یہ اور وہ، لیکن وہاں گئے، وہاں بے پردہ عورتیں مرد جو ہے وہ مل جل کے بیٹھے ہیں، ڈھول ڈمکا ہے، تو وہاں پہ سنت یہ ہے کہ وہاں سے واپس آ جائے، وہاں سے بیٹھے نہ رہے، اس کو سمجھائے، کہے بھئی میں واپس نہیں جا رہا، آپ مجھے بھیج رہے ہیں، کوئی یہ مت کہ جی میں سوری ہوں جی میں واپس جاؤں گا، نہیں، اسے کہے بھئی میں تو آنا چاہتا ہوں، کھانا چاہتا ہوں، تمہارے لیے دعا بھی کروں گا آ کے، لیکن آپ مجھے واپس بھیج رہے ہو، اس لیے کہ تم نے شیطان کی دعوت کی ہوئی ہے، شیطان کھا رہا ہے، شیطان کود رہا ہے، شیطان رہ رہا ہے، تو میں تو پھر تم شیطان کی دعوت جو ہے وہ کی ہوئی ہے، وہ اپنا اس کو تو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت نہیں۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خود بھی یہ بعض دفعہ روایت کی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام بھی ایسے جگہ میں داخل ہونے کا بھی آپ نے انکار فرما دیا جس میں ایسی چیزیں۔ پھر ایک اور حدیث کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری دادی سیدہ ملیکہ نے کھانے کی دعوت کی جسے انہوں نے بنایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور کھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہارے لیے میں نماز پڑھ دوں۔ یعنی اس سے معلوم ہوا کہ اگر دعوت کرنے والی خواہش ظاہر کرے یا مدعو یعنی دعوت والا اگر بہتر سمجھے اور نفل کا وقت ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔